अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिनल मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। तमाम किस्म की तारीफ, हम्द सना, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए लायक और ज़ेबा है। दरूद व सलाम अंबिया कराम पर, खुसूसन नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आज हम देखेंगे आयत नंबर 124। 124 औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यअमल मिनस सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन फउलाइका यदखुलूनल जन्नता वला युज़लमूना नकीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और जो शख्स नेक कामों में से कोई काम करे, मर्द हो या औरत, और वो मोमिन हो, तो ये लोग जन्नत में दाखिल होंगे और खजूर की गुठली के नुक्ते के बराबर उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। ये देखो, इस आयत का मतलब है जो शख्स नेक कामों में से कोई काम करे, मर्द हो या औरत, यानी मर्द औरत में कोई फर्क नहीं है, लेकिन उनके अहकाम सबके अलग अलग है, यानी आखिरी में उनको जो अज्र मिलने वाला है वो बराबर होगा। अब जो और आदमी है, आदमी के अहकाम अलग है, औरत के अलग है। अब आदमी औरत दोनों बराबर, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों बराबरी में चले, जैसा आज के दौर में है ना, बराबरी में नौकरियां कर रही है औरतें, मर्द के बराबर खड़ी रह रही हैं, तो ये सब नहीं है। किसी में इसका मर्तबा ज्यादा औरत का, तो किसी में मर्द का मर्तबा ज्यादा है। जैसा कि मिसाल के तौर पर एक लड़का है, एक लड़की है, लेकिन दोनों को 80% आए, लेकिन मैथ्स में इसको 50 मिले, उसको 70 मिले, और इंग्लिश में इसको 40 मिले तो उसको 50 मिले, ऐसा कम ज्यादा करके, लेकिन आखिरी में रिजल्ट क्या है दोनों का? 80%। तो ऐसा ही मर्द औरत के जो अहकाम है, जो उनके मसाइल है, जो उनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, वो मुख्तलिफ है, अलग अलग है, उसको अजर सवाब सब अलग अलग है, और आखिरी में जाके दोनों को बराबरी में अजर सवाब मिलेगा, जैसा कि दोनों के परसेंटेज बराबर होंगे। और वो मोमिन हो तो ये लोग जन्नत में दाखिल होंगे। देखो, मोमिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी नेक अमल करने से पहले उसका ईमान लाना जरूरी। ईमान लाने के बाद ही सबके जो है नेक अमल जो है वो कबूल होते हैं, बाकी बिना ईमान लाए नेक अमल कबूल नहीं होते। इसकी सबसे बड़ी दलील अबू तालिब है, क्योंकि अबू तालिब ने बहुत सारे नेक काम किए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूब हिफाजत किए, इस्लाम की हिफाजत किए, और इस्लाम में जितनी भी उनकी मेहनत मशक्कत उनको लगाना था पूरी लगा दिए। बहुत ज्यादा भरपूर मेहनत करे, भरपूर उनको सपोर्ट करे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे से कंधा मिलाकर रहे, और नबी को तकलीफ नहीं होने देते थे, खुद तकलीफ उठा लेते थे, लेकिन फिर भी उनको अजाब दिया जाएगा सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ईमान नहीं लाए। वो कब सब कबूल नहीं हुई ना, अगर वो ईमान ला लेते तो ये सब बहुत बड़ी अजर, उसका बहुत बड़ा अजर अल्लाह ताला उनको दे देता। और खजूर की गुठली के नुक्ते के बराबर उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। यानी खजूर की गुठली के नुक्ता आता, कहीं उसकी जिल्दी आती है, यानी पर्दा आता। पर्दा मतलब जैसा खजूर और गुठली निकाले तो बीच में देखो व्हाइट कलर का हल्का सा पर्दा होता है, जो हाथ लगाने पर टूट जाता है, उसके बराबर भी अल्लाह ताला हम पे जुल्म नहीं करेगा। अब यहाँ अल्लाह ताला ने अपने एहसान और फजल और रहमत का जिक्र किया है। अल्लाह ताला हम पे एहसान भी कर रहा है, अल्लाह ताला का फजल और रहमत भी हम पर है। इस आयत में उसी का जिक्र है कि वो अपने बंदों के ख्वाह वो मर्द हो या औरतें, नेक अमाल को शर्फ कबूलियत से नवाजेगा, बशर्ते कि वो साहिब ईमान हो। हमारे अल्लाह ताला ईमान को कबूलेंगे, यानी जरूर अल्लाह ताला हमारे अमाल को कबूलेंगा। अगर हम अल्लाह की रजा के लिए कोई काम करेंगे, एक जर्रे बराबर भी करेंगे, तो अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा लेगा, और हमको अल्लाह ताला जाए नहीं करेगा। लेकिन उसमें शर्त क्या है? ईमान लाना, और जो भी काम करना है खालिस अल्लाह की रजा के लिए करना है। फिर उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएंगा, और उनकी नेकियों में जर्रा बराबर भी अल्लाह ताला कमी बेची नहीं करेगा। और वला युज़लमूना नकीरा, नकीर इस छोटे से सुराख को कहते हैं जो खजूर की गुठली के पुष्ट पर होता है। जो खजूर का जो खजूर ले अपने हाथ में, और ऊपर से जो अपन तोड़ते खजूर को, वो जो निशान होता है ना, ऊपर की उसकी जैसे टपरी लगी रहती है, वो टोपी हम हटा दो तो हल्के सा सुराख दिखता है, देखो, तो वो सुराख की मिसाल यहाँ पे दी गई। उस सुराख के बराबर भी अल्लाह ताला किसी अपने बंदों पर जुल्म नहीं करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो।
یعنی ان کے حق تلفی نہیں کی جائیں گی اور ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا اجر دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نجم آیت نمبر 39 تا 41، وَإِن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، صدق اللہ العظیم۔ اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ دیکھو، جس بات کے لیے جس نیت سے ہم کوشش کریں گے ویسا ہم کو اجر ملے گا۔ انسان کے لیے وہ ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے، اور یہ کہ یقیناً ان کی کوشش جلد ہی اسے دکھا دی جائیں گی، پھر اسے اس کا بدلہ دے دیا جائے گا، پورا بدلہ۔ اگر ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیے گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہم کو جزا دیں گا، ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اور انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ ہم کو جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو حدیث ہم کو یاد رکھنا چاہیے جو کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا، حضرت عمر اس کے راوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کو لایا جائے، تو عالم کہیں گے اللہ میں نے علم حاصل کیا اور لوگوں تک پہنچایا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہیں گا تو کس کے لیے کیا؟ یہ میرے لیے کیا کہ تو نے اپنا نام اپنے آپ کو عالم بنانے کے لیے کیا، لوگوں کی تعریف کے لیے کیا؟ تو وہ لوگوں کی تعریف کے لیے عالم بنا تھا، لوگوں نے اس کی تعریف کر لی، تے کو تیرا اجر مل گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ پھر ایک جہادی کو لایا جائے گا جو جنگ میں اپنی ایک شہید کو لایا جائے گا، اس نے جان، اتنی قیمتی جان ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی اگر کوئی چیز ہے وہ جان ہے، وہ جان اس نے اللہ کے لیے دی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا تو میرے لیے جان دی یا پھر اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے جان دیے کہ میں بہت زیادہ بہادر ہوں، تو تیرے کو اس کا بدلہ مل گیا، لوگوں نے تیرے کو بہادر سمجھا اور تو دنیا میں تیرے کو اس کا اجر مل گیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یعنی جس نیت سے ہم کوشش کریں گے وہ نیت پہ ہم کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گا۔ اس لیے سب سے پہلے ہم ہماری نیتوں کو، ہمارے دل کو صاف رکھیں، دل کو صاف رکھیں گے، نیتوں کو صاف رکھیں گے تو تمام کام ہمارے اچھے سے ہوں گے۔ پھر آگے ہے 125 نمبر کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، صدق اللہ علیہ۔ اور دین کے لحاظ سے اس سے بہترین کون، اور دین کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے تابع کر دیا۔ اپنا چہرہ مطلب اپنی رضا، اللہ کی رضا، اپنا چہرہ اللہ کے لیے تابع کر دیا، جبکہ وہ نیکی کرنے والا ہو، اور اس نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کی جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خاص دوست بنا لیا۔ دیکھو، خاص دوست تو بہت رہتے لیکن خاص دوست ایک ہی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خاص دوست بنا لیے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب ایک معیار اور اس کا ایک نمونہ بیان کیا ہے۔ معیار یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کر دے، محسن بن جائے، اللہ کو اپنے کو اللہ کے حوالے کر دے اور آپ کو اللہ کے سپورٹ کر دے، محسن بن جائے، نیک بن جائے، اور ملت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرے، اور ملت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرے۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے نا، یہی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی شریعت تھی، لیکن لوگوں نے اس کو بھلا دیے تھے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام مکہ میں بسے تھے نا، وہ وہاں کے سردار تھے، تو انہوں نے ان کو ایک ہی دین پر رکھا تھا، ابراہیم کے دین پر، اللہ اسلام پر ہی رکھا تھا ان کو۔ لیکن جب وہ گزر گئے، ان کی پیڑھی ختم ہو گئی، تو دھیرے دھیرے لوگ یہ دین ابراہیم کو بھلا بیٹھے اور دوسری کاموں میں، یعنی بت پوجنے میں اور دوسرے دین میں وہ چلے گئے، اور بہت زیادہ ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا۔ تو وہ ملت ابراہیم کی پیروی کرے، اور نمونہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا۔ نمونے کے طور پر، مثال کے طور پر کون ہے ہمارے سامنے؟ ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص خلیل بنایا، خاص دوست بنایا۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اس سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور روز قیامت تک آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 68 میں، ان اول الناس بابراہیم علی الذین اتبعوہ ھذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ بے شک
سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ قریب یقیناً وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ مومنوں کا دوست ہے، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ یعنی ہم بھی اگر نیک عمل کریں گے، اللہ کا حکم اطیع اللہ اطیع الرسول بنیں گے، تو اللہ ہمارا بھی دوست، ہم کو بھی دوست اللہ تعالیٰ بنائیں گا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بنایا۔ اگر ہم سچ میں اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے اور اطیع اللہ اطیع الرسول بنیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو فرشتوں سے زیادہ معزز رکھیں گے، فرشتوں سے زیادہ ہماری عزت ہوں گی۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 123 میں، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ پھر ہم نے تیری طرف وحی کی کہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کر، جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک کوالٹی یہ تھی، قرآن مجید میں سب سے زیادہ تر دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی آئی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر زیادہ آیا ہے۔ سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل انہی کی قوم تھی، اور دوسرے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام کا کیوں آیا؟ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، یہود بھی مانتے تھے، نصارہ بھی مانتے تھے، اور مسلمان بھی مانتے تھے۔ یہ چار گروہ تھے، چار کی چار جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کے دعاؤں کا ذکر کیا، ان کی آزمائشوں کا ذکر کیا، اور بھی بہت سارے چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اس میں یہ بھی بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ فرمانبردار تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ شرک نہیں کرتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور سورہ نحل آیت نمبر 120 میں 120 میں فرمایا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یعنی ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ بے شک ابراہیم ایک امت تھا، بے شک ابراہیم ایک امت تھا، اللہ کا فرمانبردار، ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا، اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اس میں حدیث آ رہی ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، لوگو اگر میں نے اہل زمین میں سے کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا تو ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا خلیل بنا لیتا، لیکن تمہارے صاحب تو اللہ کے خلیل ہے، تمہارے صاحب تو اللہ کے خلیل ہے۔ یعنی ایک خاص دوست ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دوست کون تھے؟ حضرت ابو بکر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی خوشخبری کس کو سنائی؟ حضرت عمر کو۔ میرے کو پہلے ایسا لگتا تھا کہ حضرت ابو بکر سے فرمایا، لیکن بعد میں نے ریسرچ کی تو پتہ چلا حضرت عمر سے فرمایا، کیونکہ حضرت عمر کی خلافت میں حضرت عمر نے سب سے پہلے بیت المقدس کو فتح کیا، اور بیت المقدس خود گئے۔ وہاں کا جو یہودی تھا وہ کسی کو چابی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اس نے کہا میں تمہارے امیر کو ہی چابی دوں گا۔ پھر حضرت عمر وہاں گئے، پھر وہ یہودی جو تھا وہ ذرا اخلاق پسند تھا، تو اس نے وہ چابی حضرت عمر کے ہاتھ میں دے دی، اور پھر ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہا کہ یہ ہمارا روم ہے، یہ ہمارا عبادت خانہ ہے، یہ عبادت کے لیے خاص ہے، آپ یہاں نماز پڑھ لیجیے۔ تو حضرت عمر نے منع کر دیا کہ نہیں، ہم وہاں نہیں پڑھیں گے، ہم وہاں نماز پڑھیں گے جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق نام کے ایک جانور پر سوار ہوئے تھے، جب سو رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ براق ایک جانور کا نام ہے جو کہ گھوڑے سے چھوٹا اور خچر سے تھوڑا بڑا ہے، اس کے پر تھے، اور اس کی تیزی اتنی زیادہ تھی کہ اس کی نظروں کی تیزی تھی، جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ تو اس پہ سوار ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے وہاں پہ تمام نبیوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ امامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو سردار سب نبیوں کے سردار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو وہاں پہنچے، پھر ان کو دودھ اور پانی کا پیالہ پیش کیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ تم نے فطرت کو پسند کیا۔ اس کے بعد پھر ایک پتھر تھا، کالے پتھر، وہاں پہ سیڑھی لائی گئی پتھر کے پاس، وہ سیڑھی کو معراج کہتے ہیں۔ عربی میں سیڑھی، ہم ہندی میں سیڑھی بولتے ہیں نا، سیڑھی لگا کر اوپر چڑھتے، تو
अरबी में सीढ़ी को मेराज बोलते हैं। तो वहाँ सीढ़ी लाई गई, उस सीढ़ी पे से चढ़कर वो पहले आसमान पर गए। फिर पहले आसमान पर भी नबी मिले आदम अलैहिस्सलाम, तो सबको वाकया अल्हम्दुलिल्लाह ये मेराज का पता है। मेराज का मौका आएगा इंशाल्लाह मैं इसकी तफसील बयान करूंगी। फिर वो नमाज का तोहफा मिला, फिर वो कम कराई गई है ना, 5 नमाजें का हुक्म हुआ, 50 नमाजों का सवाब मिला। ये सब तफसील सूरह मेराज की है, ये मेराज की रात की है, तो वो हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। अभी तो बहरहाल मैं अभी यहाँ पे ये समझाना चाह रही थी कि हजरत उमर ने कहा जहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का कराई गई थी वहाँ पे मैं नमाज पढ़ूंगा। फिर वहाँ की जगह साफ की गई और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए तो हजरत बिलाल ने अजान देना बंद कर दी कि मैं अब अजान नहीं दूंगा। तो वहाँ पे हजरत उमर ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ पे अजान दे। तो हजरत बिलाल ने अजान दी। फिर वहाँ पे ऐसा मंजर बन गया, सब रोने लगे नबी की याद में, कि वो मंजर याद आ गया जैसे नबी के जमाने में हुआ करता था। फिर उन्होंने सब साफ सुथ किया और वहाँ पे अकामत भी कही गई और फिर वहाँ पे नमाज पढ़ी गई। तो इस पर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से कहा अगर नबुव्वत का सिलसिला जारी रहता, नबुव्वत का सिलसिला तो खत्म हो गया, मोहर लग गई, लेकिन अगर जारी होता तो मेरे बाद अगर कोई नबी होते तो हजरत उमर होते। तो ये हजरत उमर के बारे में था, लेकिन हजरत अबू बकर के बारे में ये था कि हजरत अबू बकर हमारे खलील है। किसके? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और अल्लाह के भी खलील थे हजरत अबू बकर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ क्या फरमा रहे हैं कि अगर मैं अपना खलील किसी को बनाता तो इब्ने अबी क़हाफ़ा यानी क़हाफ़ा के बेटे हजरत अबू बकर को बनाता। लेकिन तुम्हारे साहब तो अल्लाह के खलील है, ये अल्लाह के खलील भी थे और रसूल के खलील भी कौन थे? हजरत अबू बकर। अब एक हदीस है, उमरू बिन मेमून बयान करते हैं कि सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब यमन तशरीफ लाए तो उन्होंने सुबह की नमाज पढ़ाते हुए जब ये आयत करीमा तिलावत की वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, तो एक आदमी ने कहा कि फिर तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ की आंखों के लिए ये बात वहाँ से ठंडक है। सैयदना जंदब बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे भी खलील बनाया है जिस तरह उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया है। यानी अल्लाह के खलील कौन से दो नबी है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के खलील हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम को क्या कहा जाता है? कलीमुल्लाह, अल्लाह से उन्होंने कलाम किया है ना। तो ये सबके अल्लाह ताला ने इनकी अजमत बढ़ाने के लिए, इनकी इज्जत बढ़ाने के लिए ये लक़ब दिया। फिर आगे देखेंगे आयत नंबर 126, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता, और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और अल्लाह हमेशा से हर चीज का अहाता करने वाला है। यानी अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दोस्त बनाना है, लेकिन इस बनाने का मतलब ये नहीं है कि जिस तरह दोस्त बराबर होते हैं या उनकी मिल्कियत भी एक ही समझी जाती है, इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के खलील थे। नहीं, बल्कि आसमान और जमीन की मलकियत अब भी अल्लाह ही की है और हर शय का अहाता भी उसके जात ने कर रखा है। ये तो अल्लाह का फज़्ल व करम है कि अपने इन खास बंदों को अपना खलील करार दे कि उनकी इज्जत अफजाई हो। किसकी इज्जत अफजाई हो? नबियों की। इसलिए अल्लाह ताला ने इनको ये लक़ब दिया कि वो मेरे दोस्त हैं, लेकिन दोस्ती में बराबर नहीं है। अल्लाह ताला ही की जमीन है, अल्लाह ताला ही का आसमान है, हर एक चीज इन दोनों के बीच में वो सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, और हर चीज पर अहाता अल्लाह ताला के इल्म का अहाता अल्लाह ताला ही का किया हुआ है। बाकी इनकी इज्जत बढ़ाने के लिए, इनको तसल्ली देने के लिए अल्लाह ताला ने इनको अपना खलील बनाया है, जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है। दलील चाहो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद आजर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब का मामला देख लो। खलील होने के बावजूद ये इन्हें आग से नहीं बचा सके। अगर अल्लाह के सामने किसी की चलती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा को जरूर बचा लेते और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को बचा लेते। ये अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह ताला इनको खास दोस्त करार दिया, तो भी इन्होंने अपने रिश्तेदार को, इतनी करीबी रिश्तेदार को नहीं बचा सके, तो कौन पीर औलिया अल्लाह है जो हमको बचा सकेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने को डायरेक्ट दुआ मांगने को कहा, डायरेक्ट इबादत करने को कहा। किसी की इबादत करने की, किसी के सामने माथा टेकने की कोई जरूरत नहीं, चाहे वो कितना भी नेक हो। नबी से तो नेक कोई नहीं है ना, लेकिन नबी ने भी अपने सामने माथा टेकने का हुक्म नहीं दिया।
اور میں کیا مثال بیان کی، اگر ماتھا ٹیکنا کسی کے سامنے جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کو ماتھا ٹیکے، تو پھر اور کون حقدار ہے ماتھا ٹیکنے کا، ہمارے نبی سے زیادہ۔ یہ بات ہم کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی کے مزار پہ جانے کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی ہم عبادت کریں اور ڈائریکٹلی اللہ رب العالمین ہی سے مانگے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ تو ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، وہ دیتے دیتے نہیں تھکیں گا، یہ میرے رب کی شان ہے۔ پھر دیکھیں گے آیت نمبر 127، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ لَا تَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ اور وہ تجھ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور جو کچھ تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جنہیں تم وہ نہیں دیکھتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے، اور رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، اور نہایت کمزور بچوں کے بارے میں ہے، اور اس بارے میں ہے کہ یتیموں کے لیے انصاف پر قائم رکھو، اور تم جو بھی نیکی کرو سو بے شک اللہ ہمیشہ سے اسے خوب جاننے والا ہے۔ یتیم لڑکیوں کے بارے میں جو احکام پہلے سنائے جا چکے ہیں وہ اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں مذکور ہے، اور اس آیت سے گہرا تعلق ہے۔ کون سی آیت کا؟ آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 27 کا، دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، کہ یہ تھا کہ یتیم لڑکیوں کے سرپرست ان سے نکاح کرنے کے سلسلے میں کئی طرح کی بے انصافیوں کا ارتکاب کرتے تھے، جن کی تفصیل اسی سورہ کی آیت نمبر 3 کے تحت بیان کی جا چکی ہے۔ اس بے انصافیوں سے بچنے کے خاطر ایسی یتیم لڑکیوں کی سرپرستی نے یہ رویہ اختیار کیا ہے کہ ان سے نکاح کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، تاکہ ان سے ان یتیم لڑکیوں کے حق میں کوئی بے انصافی کی بات سرزد نہ ہو جائے۔ یعنی وہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر رہے تھے تو ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی، تو کچھ نیک لوگ ایسے تھے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ہم ان سے نکاح کریں، لیکن ناانصافی ہو جائیں گی کر کے وہ نکاح نہیں کر پا رہے تھے۔ لیکن اسی طرح بھی بعض دفعہ نقصان کی صورت پیش آ جاتی تھی، اور وہ یہ کہ جس قدر پیار و بہتر سلوک انہیں سرپرستوں سے نکاح کرنے میں میسر آ سکتا تھا، غیروں کے ساتھ نکاح کرنے سے وہ میسر آ ہی نہیں سکتا تھا، اور بعض دفعہ ان کی زندگی کڑوی ہو جاتی۔ اس آیات کے ذریعہ اولیاء کو ان کے زیر کفالت یتیم لڑکیوں سے نکاح کی اجازت دے دی گئی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ایک تو ان کے حق مہر میں کمی نہ کرو، اور دوسرے جو کچھ تم طے کرو وہ ادا ضرور کر دو، اور ان کے جو دوسرے حقوق و وراثت وغیرہ ہو وہ بھی انہیں ادا کر دو۔ یعنی اس لیے نکاح مت کرو کہ ان کے مال کو تم ہڑپ کر لو، بلکہ ان کے ساتھ پورا انصاف کرو، ان کا مہر بھی اچھے سے ہونا چاہیے، جیسا ایک محسن عورت کا ایک خاندانی عورت کا ہوتا ہے ویسا ان کا مہر ہونا چاہیے، اور ان کی جو جائیداد جو بھی ان کے پاس مال ہے وہ انہی کو لوٹا دیا جائے۔ اب وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیات کے بارے میں فرمایا، یہی والی آیت کے بارے میں فرمایا کہ بیان کیا کہ یہ آیت اس آدمی کے بارے میں نازل ہوئی جس کی پرورش میں یتیم لڑکی ہو، اور وہی اس کا والی اور وراثت بھی ہو، اور وہ یتیم لڑکی اس کے مال میں حصے دار بھی ہو، یہاں تک کہ کھجور کے درخت میں بھی اب وہ شخص خود اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہے، کیونکہ اسے یہ پسند نہیں کہ کسی دوسرے سے اس کا نکاح کر دے کہ وہ اس کے مال میں حصے دار بن جائے، جس میں لڑکی حصے دار تھی۔ اس وجہ سے اس لڑکی کا کسی دوسرے شخص سے وہ نکاح نہ ہونے دے، تو ایسے شخص کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ یہ آیت کا ترجمہ پھر ہم ایک بار دیکھیں گے تاکہ ہمارے بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ تجھ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ اور جو کچھ تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جنہیں تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے، اور رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، یعنی دے نہیں رہے کچھ بھی لیکن نکاح کرنے کی خواہش رکھ رہے ہو، اور نہایت کمزور بچوں کے بارے میں ہے، اور اس بارے میں ہے کہ یتیموں کے لیے انصاف پر قائم رہو، اور تم جو بھی نیکی کرو گے سو بے شک اللہ ہمیشہ سے اسے خوب جاننے والا ہے۔
اور تم یتیم بچوں پر اس کے کمزور دیکھ کر ان پر ظلم اٹھاتے ہو تو اس کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو۔ اب اور وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا تھا یہ کہ یتیم بچوں کے یہ پڑھ چکا وہ نکاح نہ ہونے دے تو ایسے شخص کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یعنی وہ اس کے مال میں دوسرے کو حصہ دار نہیں بنانا چاہتا تھا، اس لیے وہ لڑکی کا نکاح دوسرے سے نہیں کرنے دیتا تھا اور خود کر لیتا تھا، اور خود کرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی تھی، اس کا مہر بھی کم دیا جاتا تھا، اس کے بچوں پر ظلم ہوتا تھا، اس کا مال بھی ہڑپ لیا جاتا تھا۔ تو ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے، تم نکاح کر سکتے ہو لیکن پورے انصاف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ترغبون ان تنکحونا، سیدہ عائشہ بیان کرتی ہے کہ ترغبون ان تنکحوہن، اور خواہش رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، یعنی یتیم لڑکی جو تمہارے زیر پرورش میں ہو، اگر وہ کم مال اور معمولی حسن و جمال والی ہو تو پھر تم اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتے، لہذا منع کر دیا گیا کہ اگر وہ محض مال اور جمال ہی کی وجہ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو پھر نکاح نہ کرے، الا یہ کہ عدل و انصاف سے کام لے۔ مال کو دیکھ کر اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر تم کو عدل و انصاف کا پورا دھیان رکھنا ہوگا۔ پھر آگے ہے آیت نمبر 128، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُرْسِلَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَحُضِّرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، صدق اللہ العظیم۔ اور اگر کوئی عورت اپنے خواہن سے کسی قوم کی زیادتی یا بے رخی سے ڈرے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں کسی طرح کی صلح کر لے، اور صلح بہتر ہے، اور تمام طبیعتوں میں حرص حاضر رکھی گئی ہے، اور اگر تم نیکی کرو اور ڈرتے رہو تو بے شک اللہ ان سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے پورا باخبر ہے۔ اس آیت کریمہ میں شوہر اور بیوی سے متعلق ایک حکم بیان کیا گیا ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کی طرف سے بے رخی کا اندازہ لگا رہی ہو، مثال کے طور پر وہ اس کے ساتھ ایک بستر پر سونا چھوڑ دے، یا اس کی اخراجات میں کمی کر دے، یا اس کے ساتھ بیٹھنا اور بات چیت کرنا بند کر دے، تو دونوں کے لیے مناسب یہ رہے گا کہ آپس میں بیٹھ کر صلح کر لے اور اس بات پر اتفاق کر لے کہ شوہر اس کا حق ادا کرے جیسا کہ اسلام کا تقاضا ہے، اور اگر ایسا ممکن نظر نہ آئے اور بیوی چاہتی ہو کہ ازدواجی زندگی قائم رہے تو مہر یا اخراجات کا کچھ حصہ چھوڑ دے، یا شوہر کو کچھ مال دے دے، یا اگر اس کے پاس کوئی دوسری بیوی ہے جسے وہ زیادہ چاہتا ہے تو اپنی باری کے کچھ ایام اس کو دے دے اور شوہر اسے طلاق نہ دے۔ اگر یہ دونوں صورتیں ممکن نہ ہو تو پھر شوہر طلاق دے دے، لیکن صلح میں بھلائی ہے، یعنی ایڈجسٹمنٹ کرنے کا یہاں بات کی جا رہی ہے کہ عورت بھی تھوڑا بہت اپنی قربانی دے اور آدمی بھی تھوڑی قربانی دے اور ناانصافی نہ کرے، اور زیادہ بہتر ہے کہ تم آپس میں صلح کر لو، طلاق کی جلدی مت کرو۔ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند چیز اگر کوئی ہے اللہ تعالیٰ کو وہ طلاق ہے، تو طلاق کی جلدی مت کرو بلکہ صلح کرنے کی کوشش کرو، تھوڑی سی اگر تمہاری قربانی دینا پڑے تو قربانی دے دو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اپنی چیز کسی کو نہ دینا، اس معاملے میں بخل سے کام لینا ہر انسان کی فطرت میں داخل ہے، کوئی بھی چیز اپنی کسی کو کوئی نہیں دیتا وہ انسان بخلی ہی ہے، ہم بھی ہماری کوئی چیز نہیں دیتے کسی کو بھی، کوئی ہم سے کچھ مانگ لے، بچہ اور شوہر یہ تو بہت بڑی بات ہے، اس کے بارے میں ہم سوچنا بھی پسند نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی چیز ہم سے کوئی مانگ لے جو ہم کو بہت زیادہ پسند ہے، ہم اس کو پہن رہے یہ کوئی مانگ لے تو ہم اس کو نہیں دیتے، یا پھر کوئی چیز قیمتی ہے بھلے ہم کو ناپسند ہے، اس کی ڈیزائن ہم کو پسند نہیں آ رہی لیکن وہ قیمتی ہے، لیکن اگر کوئی ہم سے مانگ لے تو ہم وہ چیز نہیں دیتے، کیونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ایک بخل رکھا ہے۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو اپنی طرف سے مائل کرنے کے لیے اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو جائے، یعنی شوہر کو منانے کے لیے، شوہر کو اپنے طرف کرنے کے لیے کہ دیکھو میں اخلاقی عورت ہوں، میں زیادہ اچھی ہوں، یہ بتانے کے لیے اس کو تھوڑی سی قربانیاں دینا پڑیں گا، جیسے اپنی باری دوسرے کو دے دے، یا پھر مہر کچھ اس کے پاس نہیں ہے تو مہر معاف کر دے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، جب ایک ساتھ ہوتے تو بہت ساری چیزیں ایک دوسرے سے ہم کو سمجھ میں آتی ہے، وہ اس کی قربانی دے دے تو شوہر خود بخود اس عورت کی طرف مائل ہو جائے گا، کیونکہ انسان ہے، شیطان نہیں، شیطان کبھی مائل نہیں ہوگا،
शैतान कभी भी अच्छाई अखलाक देख के माइल नहीं होता है, इसीलिए अल्लाह ताला ने उसके लिए दुआ सिखाई ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लेकिन इंसान को माइल करने के लिए कोई दुआ नहीं है, बल्कि अखलाक से पेश आना है, अपनी कुर्बानियां देना है, अपने हुकूक को छोड़ना है। इसलिए इस तरह शोहर तभी बुख्ल को बद्दे नजर रखते हुए उनके जानिब से कम पर राजी हो जाए और माल कसीर का मुतालबा करके इसे ज़ेरे बार ना करे, ताकि सुलह को अमली जामा पहनाना मुमकिन है। यानी ज्यादा की तलबगार ना करने, ज्यादा लालच ना करे, कम में खुश रहे और आसानी से जिंदगी गुजारे। और ज्यादा ख्वाहिश रखने से जिंदगी मुश्किल हो जाती है, साधारण जिंदगी गुजारने से जिंदगी आसान होती है। उसके बाद अल्लाह ने शोहरों को खिताब करके फरमाया कि अगर तुम लोग अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करोगे और उनके मामले में अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को अच्छी तरह जानता है और उसका तुम्हें अच्छा बदला देगा। यहाँ पे देखो दोनों को समझाया जा रहा है अपने अपने हुकूक के बारे में। शोहर को अपने हुकूक के बारे में समझाया जा रहा है और बीवी को अपने हुकूक के बारे में। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि बीवी ही करे, बीवी ही बर्दाश्त करे, हर चीज औरत को ही करना है, ऐसा नहीं बोला जा रहा है जैसा कि आज के कानून में होता है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला का कानून चल रहा है, तो अल्लाह ताला दोनों से देखो कैसे इंसाफ कर रहा है कि बीवी को भी कह रहा है कि तू ऐसी और ऐसी रहे, ऐसी ऐसी कुर्बानियां दे, और शोहर को भी यहाँ पे ताकीद कर रहे हैं कि तुम उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, उनके साथ नाइंसाफी मत करो और उनका हर एक मामले का जैसे उनका खर्चा भी उठाए और उन्हें तकलीफ भी ना दे, और अगर तुम्हें ताकत है तो फिर तुम उसके लिए काम वाले भी लगा दे ताकि वो आराम से रह सके। और एक बात यह है कि बीवी को ये हक है कि वो अपना घर अलग बसा सके, वो ये बोल सके कि मैं अलग रहना चाहती हूँ, क्योंकि जॉइंट फैमिली में थोड़े झगड़े फसाद बहुत होते हैं, हसदखोरी होती है। अगर कोई बीवी को नहीं पड़ रहा है, वो अपने शोहर से मुतालबा करिए कि मुझे अलग रहना है, तो कोई गुनाह की बात नहीं है। आज माशरे में बहुत गुनाह की बात समझा जाता है इसे, और क्या कहा जाता है कि ये देखो औरत आई है और उसको माँ से अलग कर दिए। ये माँ से अलग करना नहीं हुआ, वो अपना हक मांग रही है, उसको हक देना जायज है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसके चक्कर में माँ बाप को भूल जाना, माँ बाप के पास आना मिलना, या बहुत अच्छी बात है कि अपने पास अपने माँ बाप को अपने पास रखना। अगर नहीं रख सक रहे कोई वजह से, कभी माँ बाप भी वो पुराने घर को छोड़ के आना नहीं चाहते, कोई बेटे में माँ बाप का दिल ज्यादा होता है तो वहाँ रहना चाहते हैं, तो फिर उनका रोज ध्यान रखना चाहिए, उनसे मिलने जाना, उनको माल दौलत से भी उनकी मदद करना और उनसे अच्छी बात करना, उनकी जिस्मानी तकलीफ है उसको भी दूर करना, हर एक लाइन से उनकी खिदमत करते रहना, कभी मुंह टेढ़ा भी नहीं करना, झिड़कना तो बहुत दूर की बात है। तो ये हक अदा करते हुए अगर बीवी को अलग रखे तो कोई हर्ज नहीं है। और सुलहन की तनकीर किसी तरह की सुलह से मालूम होता है कि मियाँ बीवी आपस में किसी तरीके से भी सुलह कर ले, यानी कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढ लाए, कोई ना कोई ऐसी तदबीर कर ले कि आपस में सुलह हो जाए। अगर मुमकिन ही ना हो, बहुत ज्यादा अगर कोशिश कर ली और कोई हाल में मुमकिन हो ही नहीं रहा, जम नहीं रहा, तो फिर तलाक लेने का हुक्म है। आज कितनी जल्दी तलाक हो जाती। सुलह करने का कोई सोचता है क्या? नहीं सोचता है कि भाई ऐसे तरीका नहीं, ऐसे तरीके से करो, वैसे तरीके से करो। अपना अपना सब तदबीर कर करके देखना चाहिए। सब करने के बाद आखिरी में अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है बराबर, तो फिर तलाक देने का हुक्म है। आज तो जरा सा कुछ देख लेते सीधा तलाक मुंह पर बोल देते, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मियाँ बीवी आपस में किसी तरह से भी सुलह कर ले तो इस पर कोई गुनाह नहीं है। जैसा कि सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि किसी मर्द के पास कोई औरत होती और अब वो उसकी मजीद न रखना चाहता और तलाक देने का इरादा करता, तो औरत ये कह देती है कि मुझे तलाक ना दे, मुझे अपने निकाह में रहने दे, तो मैं अपनी बारी के बारे में तुझे इजाजत देती हूँ कि तू जिस बीवी के पास चाहे रहे। चुनांचे इस सिलसिले में ये आयत नाजिल हुई। अब एक दूसरी हदीस से सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि सईदा सऊदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अंदेशा लाहक हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तलाक दे देंगे, तो उन्होंने अर्ज किया अल्लाह के रसूल मेरी बारी का दिन आयशा को दे दें। कौन? हजरत सऊदा, जो उम्र में बड़ी थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से ज्यादा मोहब्बत करते थे क्योंकि उनका जहन बहुत अच्छा था, उनके पास इल्म ज्यादा था। तो हजरत सऊदा ने अपनी बारी किसको दे दी? हजरत आयशा को मगर मुझे तलाक ना दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह किया। चुनांचे इस मौके पे आयत नाजिल हुई कि वई निम्रातुन खाफत मिन बहलिहा नुशूजन औ इराजन फला जुनाह अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुलहा। और अगर कोई औरत अपने ख्वाहिश से किसी किस्म की जाती या बेरुखी से डरे तो दोनों पर कोई गुनाह नहीं कि आपस में किसी तरह की सुलह कर ले। सैयदना इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि दोनों
جس چیز پر صلح کر لے وہ جائز ہے. جس بھی چیز پر اپنی قربانیاں دینے پر اور بھی کوئی چیز پر وہ صلح کر لے آپس کی رضامندی سے وہ ان کے لیے جائز ہو جائیں گی. اور ایک حدیث سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عمر رسیدہ ہو گئی، عمر رسیدہ نے بڑی عمر کو پہنچ گئی، تو انہوں نے اپنا دین عائشہ کو ہبہ کر دیا. ہبہ یعنی تحفے میں دے دیا. ہبہ کرنا کس کو بولتے ہیں؟ تحفے میں دینا. دیکھو تحفہ الگ ہوتا ہے، ویوہار الگ ہوتا ہے. ویوہار میں انسان کیا سوچتا ہے، میں نے ایسا دیا تو مجھے بھی ایسا آنا چاہیے. لیکن تحفہ ایسا ہوتا ہے کہ تحفہ دے دیے، بات ختم ہو گئی، پھر دوبارہ لینے کی کوئی حاجت نہیں رہتی. لیکن آج کل کیا کرتے ہیں، لینا دینا منع کرنے کے لیے اٹھو نا تو کیا بولتے ہیں، نہیں یہ تو تحفہ ہے، اور پھر تحفے کی نیت سے دیتے ہیں، پھر تحفہ لینے کی نیت بھی رکھتے ہیں. تو تم نے ویوہار کا نام بدل دیا، ویوہار کے نام پہ ویوہار کا نام بدل کے اس کا نام تحفہ رکھ دیا. یہی ہوا نا. تحفے کا مطلب ایک یہ ہوتا ہے کہ دے دیا، بات ختم، اب لینے کی کوئی حاجت باقی نہیں. جیسے کہ حضرت سعودہ نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی، انہوں نے ان کو ہبہ کر دیا تھا، تحفے میں دے دیا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دین بھی عائشہ کے پاس گزارتے تھے. یعنی عائشہ کے پاس 2 راتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رات یا 2 دن جو بھی ان کا معمول تھا وہ گزارتے تھے. اور آخری وقت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی ہی گود میں فوت ہوئے اور انہی کے کمرے میں تھے. آج جو مدینہ میں جو ہے مدینہ مسجد نبوی، وہ حضرت عائشہ کا ہی روم ہے. دیکھو کتنا چھوٹا سا ہے. اتنے سے چھوٹے سے جگہ میں کہ 2 لوگ سو جائے تو تیسرے کے لیے جگہ نہ بچے. اتنے چھوٹے سے گھر میں جھوپڑے میں اوپر چھپر کا وہ رہا، کھجور کی جو چھالے رہتی ہے نا وہ ڈھکی ہوئی رہتی تھی. ایسے اس میں انہوں نے زندگی گزاری. صرف ان کا فیوچر تھا آخرت، کہ ہماری آخرت سنور جائے. دنیا میں تو جھوپڑے میں بھی نکل جائیں گے، جھاڑ کے نیچے بھی بیٹھیں گے تو ہماری زندگی کٹ جائیں گی. اب آگے ہے وَحُذِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یعنی انسان کا بخل اور لالچ تو فطری امر ہے، ایک فطری بات ہے، ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے. کتنا بھی فراغ دلی رہتا ہے، نہ کہیں بخل اور لالچ اس کے اندر پیوست رہتی ہی ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے انسان کے. مرد کا شاہ یہ ہے کہ عورت سے فائدہ اٹھائے مگر اس کے پورے حقوق ادا نہ کرے، اور عورت کا شاہ یہ ہے کہ مہر اور نان و نفقہ پورا وصول کرے مگر حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کرے. یعنی لالچ کیا ہوتی ہے مرد کی، کہ عورت سے پورا فائدہ اٹھائے اور اس کا حقوق ادا نہ کرے. اور عورت میں یہ لالچ ہوتا ہے کہ وہ نان و نفقہ تو پورا وصول کرے لیکن اور مرد کو اس کا حق نہ دے. اس پہ ارشاد فرمایا سورۃ تغابن آیت نمبر 16 میں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے جائے سو وہی کامیاب ہے. دیکھو حق اور حقوق کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ حق ہے نا کبھی مانگنا نہیں. زندگی میں کبھی کسی سے حق نہیں مانگنا کہ میں بہن ہوں بھائی سے حق مانگ رہی، میں بیٹی ہوں تو باپ سے حق مانگ رہی، ماں سے حق مانگ رہے، بہن بھائی آپس میں حق مانگ رہے. حق مانگنا نہیں، کبھی بھی حق دینا. تو ہم کو اللہ تعالیٰ خود بخود حق دے دے گا. اگر نہیں بھی ملا کوئی انسان سے حق تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے حق دے دے گا. تو پورے قرآن مجید میں حق مانگو کر کے نہیں لکھا ہے، حق دو کر کے لکھا ہے. اگر تم حق دیں گے تمہارا حق تم کو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کیسے دے ہی دے گا. ایک تو اسی کے ذریعے سے دے دے گا، یا پھر وہ اس لائق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دے دے گا. لیکن حق ہمارا ادا ضرور ہوگا. اس سے حق دینے والے بننا ہے، حق لینے والے مت بننا ہے. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہم کو دینے والا بنائے، لینے والا نہ بنائے، یہ بھی دعا کرنا. اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرص اور ایمان کسی بندے کے دل میں کبھی جمع نہیں ہوتے. حرص یعنی لالچ اور ایمان دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، اس لیے یہ لالچ سے اور حسد سے ہم کو بچنا چاہیے. اور آگے وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. یعنی اس لالچ کے جذبے کے باوجود اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے احسان اور فیاضی کا سلوک کرے اور اللہ سے ڈرتے رہے تو اللہ کے یہاں اس کا اجر ضرور پائیں گے، جو ان کے ہر عمل سے پورا باخبر ہے. ان کے ہر عمل سے پورا باخبر ہے. جیسا کہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 195 میں وَحَسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 90 میں فرمایا کہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت والے کو دینے کا حکم دیتا ہے. بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت والے کو دینے کا حکم دیتا ہے.
کہ اللہ تعالیٰ کس بات کا حکم دے رہا ہے؟ انصاف کرنے کا حکم دے رہا ہے، حق ادا کرنے کا حکم دے رہا ہے، احسان کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ احسان کر کے جتانے کا حکم اللہ تعالیٰ کبھی نہیں دیں گے، احسان کرنے کا حکم دے گا۔ یہ بات کو دھیان میں رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔